یہ کہانی ہے پاگل پن کی جنونیت کی۔ اس کہانی میں آپ کو جاننے کو ملے گا کہ جب کوئی کسی سے پیار کر بیٹھتا ہے تو پاگل پن کی حدیں بھی عبور کر دیتا ہے۔ اس کو پانے کے لیے وہ اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ زندگی، ایمان، آخرت کچھ بھی برباد ہو وہ پھر کچھ نہیں سوچتا۔ مجھے طلاق چاہیے، مشائم طلال شاہ، ابھی اور اسی وقت۔ مجھے تمہارے ساتھ ایک پل، ایک منٹ اور اب مزید اس رشتے میں بند کر نہیں رہنا۔ مجھے آزاد کر دو۔ اس کی حسین آنکھیں جن میں مشائم ہمیشہ اپنے لیے محبت اور چاہت دیکھتا آیا تھا، آج ان آنکھوں میں ویرانیت تھی، ایک آگ جو اس کے وجود کو جلا کر خاکستر کر رہی تھی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے یکٹک اسے دیکھے گیا۔ یہ وہ کیا بول رہی تھی؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ اس کی میرال جو بچپن سے اس سے محبت کرتی آئی تھی اور وہ بھی تو دیوانوں کی طرح اس سے دن رات چاہتا آیا تھا، ان کے بیچ کی دوریاں جب ختم ہونے کو آئی تھیں تو وہ ایسا مطالبہ کر رہی تھی جس سے نہ صرف مشائم بلکہ میرال کے والدین سارا اور زاہد بھی صدمے کی کیفیت سے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کو دیکھ رہے تھے جو قیامت خیز الفاظ اپنے منہ سے نکالتی ان کے دل چیر گئی تھی۔ مشائم، زاہد اور سارا کو ایسا لگا کہ ان کی پیاری ہستی مسکراتی زندگی سے بھرپور میرال کی جگہ وہاں کوئی اور ہے جو آنکھوں میں وحشت، خون، صفاکی جیسی اذیت لیے اپنی بھاری آواز میں بول رہی تھی۔ ان کی میرال تو مر کر بھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ سنا نہیں تو نے میں نے کیا کہا؟ مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنا، مجھے تیرے وجود سے گھن آتی ہے، طلاق دے، مجھے آزاد کر ان زنجیروں سے۔ لہجے کی سرد مہری پر مشائم کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ جو صدمے کی کیفیت لیے گنگ لب کھڑا، آنکھوں میں نمی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے اگلے جملے پر اس مضبوط انسان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر پڑے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، میرال لہرا کر زمین پر زور سے گرنے لگی۔ تبھی مشائم بھاگ کر آتا، اس سے پہلے کسی قیمتی متاع کی طرح اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لے گیا۔ ڈھلتی شام کا خوبصورت منظر اور دور تک نظر آتا گہرا سمندر، اوپر سے فسوخیز خاموشی، جیسے ارد گرد کے ماحول کو ایک الگ ہی سحر میں جکڑے ہوئے تھی۔ وہ ان سب میں کھوئی کسی اور ہی جہاں میں پہنچی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بظاہر سامنے دیکھ رہا تھا مگر دھیان کے سارے دھاگے اسی سے بندھے تھے۔ تبھی آنکھوں میں ڈھیروں محبت کی شمعیں جلائیں۔ وہ محبت سے اس کی طرف نگاہ پھیرے بولا، یہی کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اب کہ وہ نگاہیں اس کی طرف موڑتے بولی۔ مشائم نے اس پر ایک مکمل جائزہ لیتی استحقاق بھری نظر ڈالی اور مسکرا دیا، پھر ایک ہاتھ میرال کے سفید مومی ہاتھوں پر رکھا۔ ثبوت مانگ رہی ہو تو سنو، مشائم طلال شاہ میرال زاہد سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے جان دے تو کیا جان لے بھی سکتا ہے، اور اگر میرال زاہد کہے کہ اس کا مشائم ابھی اور اسی وقت اپنی سانسیں روک کر اس کی محبت کو امر کر دے تو باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب اس خوبصورت دوشیزہ نے اپنی شفاف ہتھیلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ ایک لفظ اور نہیں، کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں۔ میشو، تمہاری زبان سے محبت کا اقرار اتنا حسین لگتا ہے کہ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی ہوں۔ مجھے خود پر ناز ہوتا ہے کہ مشائم طلال شاہ کی محبتوں کی اکلوتی وارث صرف اور صرف میرال زاہد ہے۔ اس کا نرم لہجہ، اس کی بے اختیاری، وہ اس کا چہرہ دیکھ کر جیسے مسمرائز ہوا تھا۔ کیا تھی وہ؟ کوئی ساحرہ، کوئی پری، یا پھر کوئی حسین تصویر جو تصور کی قید سے رہائی پا کر پہلے رنگوں کے سانچے میں ڈھلی تھی اور اب خواب و خیال کی دنیا سے آزاد ہو کر حقیقت بنی مشائم کو ساکت کر گئی تھی۔ وہ کوئی پرانے وقتوں کی شہزادی تھی جو کتابوں، کہانیوں کے اوراق سے نکل کر اچانک سانس لینے لگی تھی۔ مشائم نے اتنا حسین چہرہ کبھی حقیقت میں دیکھنے کا تصور نہیں کیا تھا، نہ ہی ایسی جرت کسی نے کی تھی جو وہ کر بیٹھی تھی۔ اس نے مشائم کی نیلی گہری آنکھوں سے نظر چراتے ہوئے اپنا مومی ہاتھ صورت سے کھینچا تھا۔ اس کا اپنائیت بھرا انداز مشائم کے دل کو گداز کر گیا۔ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا میشو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ آنکھوں میں ہلکی نمی لیے وہ اس کے کاندھے پہ سرختی نم آواز میں بولی۔ مشائم کو دل میں ایک درد کی ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ میرال، زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں بتا رہا ہوں کل کے کل ہی ماموں سے کہہ کر نکاح پڑھوا لوں گا۔ کرتی رہنا پھر ڈرامے، یار جان نکال دیتی ہو ایسی باتیں کر کے۔ ابھی تو ہم ملے بھی نہیں، ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے اس دنیا میں آنے باقی ہیں۔
اور تم ہو کہ مرنے کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہو۔ مرے تمہارے اور میرے دشمن۔ بندہ جہاں تھوڑا سا رومانٹک ہونا شروع ہوتا ہے وہیں تم نے ایسی باتیں کر کے میرے رومانس کو ہارٹ اٹیک لانا ہوتا ہے۔ خبردار، جو دور جانے کی بات کی، میں نے موت کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑنا تمہارا، سمجھ آئی؟ وہ آنکھیں دکھاتا مصنوعی غصے سے بول رہا تھا اور میرال آنکھوں میں نمی لیے کھلکھلا کر ہنستی۔ ان کی محبت ایسی ہی تھی، لازوال، بے پناہ شدت سے بھری، جس میں جنون تھا، یقین تھا۔ وہ 7 سال کا تھا جب چھوٹی سی میرال اس کی زندگی میں آتی ہر طرف رنگ ہی رنگ اور جینے کی بہار لے آئی تھی۔ اسے تو سمجھو ایک چھوٹی سی ڈول مل گئی تھی جو اس کے ساتھ ہنستی کھیلتی روتی تھی۔ مشائم تو اسے دیکھ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ ماما یہ کتنی سافٹ اور کتنی کیوٹ ہے، ماما ہم اسے گھر لے کر چلیں، یہ تو بلی کے بچے کی طرح روتی ہے۔ وہ میرال کو گود میں بڑی احتیاط سے اٹھائے زاہدہ سے بولا، تو وہ بھائی کو دیکھتی معنی خیزی سے ہنستے بولی، بھائی دیکھ لیں، مشائم تو میرال کو گھر لے جانے پر تیار ہے، آپ کی ہاں کا انتظار ہے اب۔ بہن کی بات سن کر زاہد ایک پل کو سوچنے لگے، پھر ان کی بات کا مطلب سمجھ کر خوشی سے بہن کو اٹھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بہن بھائی میں ویسی ہی بہت پیار تھا۔ اب ان کے بچوں کے نصیب اگر آپس میں جڑنے تھے تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا تھی۔ اسی پل زاہدہ نے اس چھوٹی سی پری کو اپنے چاند سے بیٹے کے لیے بھائی کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگ لیا۔ بھائی کو اور کیا چاہیے تھا؟ اتنی محبت کرنے والی بہن تھی جو ان کی اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتی تھی۔ پھر مشائم، وہ تو بچپن سے جب اتنا دیوانہ تھا تو جوانی میں اس کی میرال سے محبت کا عالم کیا ہوتا۔ زاہد نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے میرال کو مشائم کے نام کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی وقت کے ساتھ نہ صرف بہن بھائی کی محبتوں میں بلکہ مشائم اور میرال کے بیچ میں محبت گہری ہوتی چلی گئی۔ ایک بلیک مرسیڈیز دور دراز سے اپنی تیز رفتاری سے دوڑتی ایک جھٹکے سے بلڈنگ کے سامنے آتے رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھولے وہ اپنی شاندار وجیح پرسنالٹی کے ساتھ مضبوط قدم باہر رکھتا باہر نکلا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، چھوٹے شانے، کسرتی خوبصورت جسم، گھنے بھورے بال، گورا رنگ، نیلی آنکھیں جنہیں بلیک گوگل سے چھپایا ہوا تھا، کھڑی مغرور ناک۔ وہ چلتا پھرتا کوئی شاہکار تھا جسے اوپر والے نے بڑی فرصت سے بنایا تھا۔ اس کا ڈومینیٹنگ اورا غضب کا تھا، چہرے پر چھایا غصہ اس پر بڑا جچتا تھا۔ وہ اپنی ایک جھلک سے کئی حسین لڑکیوں کے دل پل میں دھڑکانے کی طاقت رکھتا تھا۔ اپنے سیاہ کوٹ کے بٹن بند کرتا وہ لمبے لمبے ڈگ پھرتا بلڈنگ کے اندر آیا۔ اس کے اندر آتے ہی ہر آنکھ جیسے اس کے صدقے واری جانے لگی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے۔ وہ تھا ہی اتنا کمال شاندار کہ جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن مقابل کو اس کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ وہ تو صرف ایک شمع کا پروانہ تھا جس کی آگ میں جل کر وہ خود کو فنا کر دینے کی خواہش رکھتا تھا۔ بنا کسی کو دیکھے، کسی سے بات کیے، وہ سیدھا 3rd فلور پر چلا آیا جہاں وہ سر جھکائے لیپ ٹاپ پر بہت ہی انہماک سے کام کر رہی تھی۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے کرسی سے کھڑا کر گیا۔ ارے ارے! اچانک سر پہ پڑتی آفت پر وہ حیران ہوتی احتجاجاً بولی، میں پاگلوں کی طرح تمہیں فون پر فون کر رہا ہوں اور تم ہو کہ تمہیں ذرا میرا خیال نہیں؟ میاؤں، شاید تم بھول گئی ہو، آج تم نے میرے ساتھ باہر لنچ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ غصے بھرا اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالتا چلا گیا۔ او سوری میشو، میں کام میں اتنا بزی ہو گئی کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اب کے یاد آنے پر میرال شرمندگی سے منہ بسورتی کان پکڑ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی سامنے کھڑا ہارٹ سٹون اس کے معاملے میں کتنا سافٹ ہے۔ اس کی ایک مسکراہٹ پر اس کا غصے سے پھٹتا آتش فشاں پہاڑ منٹوں میں چھاگ کی طرح بیٹھ جاتا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کی معصومیت بھرے انداز پر مشائم اگلے پل ہنس دیا۔ میاؤں، کام کے ساتھ انسان کو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے جیتے ہیں۔ ان کی ایک جھلک کسی کے زندہ رہنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ پیار سے اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی انگلیوں کا لمس بکھیرتے بولا۔ میرال اس کی خوبصورت آنکھوں میں چمکتے ان حسین ستاروں کو دیکھ کر مسکرا دی جو صرف اس کے دیدار سے ہی مشائم کی آنکھوں میں سجتے تھے۔ کبھی کبھی مشائم کی خود کے لیے یہ دیوانگی، یہ شدت، یہ جنونی محبت دیکھ کر میرال کو خود پر رشک آتا کہ اتنا خوبصورت انسان دنیا میں جسے سب چاہتے ہیں، وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ چلو آج تم جہاں لے کر چلو گے، جو کھلاؤ گے، میشو کی میاؤں کھائے گی۔ وہ بڑے موڈ میں آتی اس کے بازو کو بچوں کی طرح تھامتے بولی، سوچ لو، اتنی پیاری لگو گی اور پھر قریب آؤ گی تو میں تو پاگل ہی ہو جاؤں گا، اور ریسٹورنٹ نہیں، سیدھا مولوی کو پکڑ کر ماموں کے پاس پہنچ جاؤں گا کہ اب اور صبر نہیں ہوتا۔
مجھے میری امانت ابھی کے ابھی پوری کارروائی کے ساتھ چاہیے۔ وہ آنکھوں میں خمار لیے اچانک پٹری سے اترتے بولا تو میرال نے ایک ہلکا سا گھونسا اس کے مضبوط بازو پر مارا۔ جب دیکھو نکاح نکاح نکاح، ایگزام سے پہلے میں کوئی نکاح نہیں کرنے والی، اب کہ میرال نے زبان نکال کر اسے چڑھاتے کہا۔ کیوں نہیں کرنے والی؟ منگنی بھی تو بچپن سے ہوئی ہوئی ہے، ہماری نکاح کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ نکاح کر لو اور رخصتی ایگزامز کے بعد رکھ لیتے ہیں۔ اب کہ وہ لڑکا عورتوں کی طرح جل کر بولا تھا۔ پتہ نہیں وہ مانتی کیوں نہیں تھی۔ یہاں مشائم کا دل انگاروں پر لوٹتا تھا، اور وہ تھی کہ اس کے اول کی ضد نکاح ایگزامز کے بعد کروں گی۔ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، یہاں نکاح ہوا اور وہاں تم نے پکا رخصتی کروا لینی ہے مجھے بلیک میلنگ کر کے۔ ابھی مجھ سے تمہاری یہ جنونی محبت سنبھالی نہیں جاتی۔ نکاح کے بعد تو میرا اللہ ہی حافظ ہے، پھر کیا خاک مجھے ایگزامز دینا یاد رہے گا؟ نہ بابا نہ۔ وہ سر تک ہاتھ جوڑتی کانوں کو پکڑنے لگی، جس پر مشائم دانت کچکچاتا اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں بھی مشائم تلال شاہ ہوں، تمہیں قابو نہ کیا تو کہنا، ابھی تو کھانے کے لیے چلو۔ اس کا ہاتھ کھینچ کر دھمکاتا ہوا وہ باہر کی طرف بڑھا تو میرال کی ہنسی کی چھنکار ہر طرف گونج اٹھی۔ مشائم نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، قاتلانہ نگاہیں معصومیت سے بھرپور نقوش، اس پہ چمکتا وہ تل، اس کی نظریں ٹھہر سی گئیں۔ ایک پل کے لیے اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی اس تل کو چھو کر محسوس کرنے کی۔ ایک عجب سے احساس نے دل میں انگڑائی لی، جس پر وہ سر جھٹکتا ہنس کے آگے بڑھ گیا۔ ماما میں آج تھوڑی لیٹ ہو جاؤں گی، میرے لیے پریشان مت ہوئیے گا، میں آپ کے اس ہٹلر کے ساتھ واپس آؤں گی تو ڈرائیور کو مت بھیجیے گا۔ جلدی جلدی ناشتہ ختم کرتے وہ سارا اور زاہد کو پیار کرتے ہرن کی طرح اچھلتی کودتی باہر چلی گئی، جس پر دونوں میاں بیوی محبت سے اسے دیکھنے لگے۔ جان بستی تھی ان کی اپنی بیٹی میں، اور اب تو مشائم بھی اس کے حوالے سے انہیں عزیز تر ہو گیا تھا۔ جب دیکھو آپس میں بچوں کی طرح لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی بنا رہ بھی نہیں سکتے۔ زاہد ہنستے ہوئے نیوز پیپر ایک طرف رکھتے سارا سے بولے، اگلے ماہ ہماری میرال پورے 20 سال کی ہو جائے گی، میں تو کہتی ہوں کیوں نہ دونوں بچوں کا نکاح پڑھوا دیں، رخصتی اس کی ڈگری ملنے کے بعد رکھ دیں گے۔ زاہدہ بھی کتنی بار اپنی اس خواہش کا اظہار میرے سامنے کر چکی ہے۔ سارا بیگم چائے پیتے افسردگی سے بولی، بیگم ہم کل تو کیا دونوں کا نکاح آج ہی پڑھوا دیں، لیکن آپ کی لاڈلی جو نہیں مانتی، اس پر تو پڑھائی کا کچھ کر کے دکھانے کا بھوت سوار ہے۔ زاہد گہری سانس لیتے بولے تو سارا گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ اس بات کو سمجھتی تھیں کہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے زندگی میں کچھ کر دکھانے کی، وہ بھی کچھ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے خیال میں نکاح کے بعد عورت بن جاتی ہے، شوہر کی محبت، گھر کی ذمہ داری، اور پھر آنے والی نئی نسل کے بیچ پھر وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے جو خواب پورے کرنے ہیں ابھی کر لو۔ کہیں نہ کہیں انہیں میرال بھی ٹھیک لگتی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گئیں اس کے خوابوں کے لیے۔ ہیلو پھپھو امی، میں کب سے مشو کا فون ٹرائی کر رہی ہوں، لیکن وہ ہے کہ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا وہ گھر پر ہے؟ زاہدہ جو ابھی مشائم کے روم سے آئی تھی فون پر میرال کا نمبر آتا دیکھ کان سے لگا گئی تو سامنے سے اس کی پریشان آواز آئی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مشائم نے میرال کا فون نہ اٹھایا ہو۔ بڑی سے بڑی اہم میٹنگ میں ہونے پر بھی وہ اس کا فون ضرور اٹینڈ کرتا تھا۔ میرال بیٹا صبح سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ کھا پی بھی نہیں رہا، میری تو سنتا ہی نہیں، ایسے ہی اپنے کمرے میں پڑا ہے۔ میں تو کہتی ہوں تم آ جاؤ، اب ایک تم ہی ہو جو اسے سنبھال سکتی ہو۔ پھپھو سر پکڑتی پریشان لہجے میں بولی تو میرال کا دل اس کی طبیعت کا سن کر بے چین ہو گیا۔ میں ابھی آئی پھپھو امی۔ اس نے یہ کہتے فون کاٹا اور ٹیکسی پکڑتے سیدھا تلال شاہ ولا بھاگی چلی آئی۔ اسے حواس باختہ سا آتا دیکھ زاہدہ لب دبا کر مسکرا دی۔ بیٹا مشائم اپنے کمرے میں ہے، تم جاؤ اس کے پاس، میں جب تک تم دونوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ زاہدہ اپنی ساڑی سنبھالتی کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ میرال بھاگ کر اوپر کی طرف آئی جہاں اس کا کمرہ تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے وہ اپنے شاہانہ روم کے بڑے سے کنگ سائڈ بیڈ پہ اوندے منہ لیٹا تھا۔ مشو کیا ہوا؟ رونی صورت بنائے وہ اپنے کاندھے پہ پڑا بیگ وہیں پھینکتی اس کی طرف بھاگ کر آئی۔ مشائم اس وقت بنا شرٹ کے اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے لیٹا تھا۔ اس کے مضبوط مسلز، پرفیکٹ باڈی، گورا رنگ، بکھرے بال، اوپر سے ہلکی بیئرڈ کسی کے بھی ہوش اڑانے کو کافی تھے، لیکن اس وقت وہ میرال کے خود کے اتنے قریب آنے پر خود کو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوئے تھا۔ مشو اٹھو نہ، دیکھو میں آئی ہوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس پر پوری جھکی پیار سے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتی پوچھ رہی تھی۔ تبھی اس کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر اس کے چہرے پہ گرا۔ تبھی مشائم تیزی سے پلٹا اور اپنے اوپر جھکی میرال کو کمر سے پکڑ کر بیڈ پہ لٹاتا اسے دیکھنے لگا۔ کیوں آئی ہو؟
تمہیں کیا فکر میری، میں جیوں یا مروں، تم بس اپنی ضد میں رہنا۔ کوئی نہیں ہے میرا، کوئی دوست، کوئی ہمدرد، کوئی غمخوار، سب کو صرف اپنے خوابوں کی پڑی ہے، کسی کو میرے جذبوں کی، میرے دل میں اٹھتے طوفانوں کی پرواہ نہیں۔ چہرہ بخار کی حدت سے تپ رہا تھا، تبھی وہ ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھتا ناراضگی سے بولا، ایسے کیوں بول رہے ہو؟ مجھے تمہاری پرواہ ہے میشو، بچپن سے لے کر آج تک میں نے تمہیں ہی تو اپنا سب کچھ مانا ہے، تم سے ہی میری ہر خوشی جڑی ہے، تمہارے بنا میں کچھ نہیں میشو، آج میں جو کچھ بھی ہوں تمہاری محبت کی وجہ سے ہوں۔ آنکھوں میں نہایت پیار لیے وہ اسے یکٹک دیکھتی جذب کے عالم میں بولی تھی۔ آنسو کی لڑی اس کے شفاف چہرے پر لکیر کی صورت بکھر گئی۔ مشائم تڑپ کر اسے بازو سے کھینچتا ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا، اتنا کہ اس کی چلتی سانسیں اسے اپنے سینے میں چھپے دل کے قریب تر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا چہرہ میرال کے چہرے کے بے حد نزدیک تھا، اتنا کہ 1 انچ کا اگر فاصلہ نہ ہوتا تو مشائم کے لب اس کے چہرے کے نقوش کو چھو چکے ہوتے۔ پھر میری بات کیوں نہیں مان لیتی؟ کیوں نکاح نہیں کر لیتی؟ تم نہیں سمجھ سکتی میاؤں کہ ہر پل مجھے ایک انجانا سا خوف ستاتا رہتا ہے، جیسے میں تمہیں کھو دوں گا، ایسا لگتا ہے کوئی تمہیں مجھ سے چھین لے گا۔ میں کیا کروں؟ میں دن رات یہی سوچ سوچ کر پاگل ہوتا، اس خوف میں جیتا ہوں کہ کوئی تمہیں مجھ سے الگ نہ کر دے، میں تو مر جاؤں گا تمہارے بنا۔ اب وہ پیار سے اس کے چہرے پر پھیلے ان آنسوؤں کو اپنی پوروں میں چنتے بولا، مجھے تم سے جس دن الگ کیا گیا وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا، مجھے آسمان سے صرف مشائم کے لیے اتارا گیا ہے، مجھے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور اگر پھر بھی تمہیں یقین نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، پھر میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی تو مشائم کو لگا اس سے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا، پھر خوشی سے جیسے وہ چیخنے والا تھا کہ جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ میرال تو اس کی ان بچگانی حرکتوں کو دیکھ روتی روتی ہنستی۔ تم سچ کہہ رہی ہو، دیکھو میاؤں، اگر یہ مذاق ہوا تو میں گن پوائنٹ پر نکاح کروں گا، پھر جو چاہے تم کرو۔ اچانک اتنی خوشی مل جانے پر وہ خوشی سے پاگل ہوتا اسے گود میں اٹھا کر زور سے گھومنے لگا۔ پاگل ہو گئے ہو، میں مذاق کیوں کروں گی، اتنی بڑی بات، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آہستہ سے اس کے گال کو کھینچتی وہ بھی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ آپ کی ہر شرط سر آنکھوں پر، میڈم، بس آپ ایجاب و قبول کے وقت 3 بار ہاں کر دیجیے گا۔ وہ شرارت سے اس کے سر سے سر جوڑتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تو میرال حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں وہ کچھ دیر پہلے روٹھی محبوبہ کی طرح منہ بنائے بیٹھا تھا، اور اب کہاں اس کے دانت خوشی سے اندر ہی نہیں ہو کر دے رہے تھے۔ محبت میں سچ مچ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ مرتے ہوئے انسان میں زندگی کی روح پھونک دے۔ ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی میری ڈگری ملنے کے بعد، بولو منظور ہے؟ وہ اپنی نرم ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائے آنکھیں مٹکاتے بولی، تو مشائم نے شرارت سے زور سے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، جس سے میرال کا منہ کھلا اور آنکھیں پھیل گئیں۔ منظور ہے۔ اس سے دور ہو کر اتنا کہتا وہ باہر بھاگ گیا۔ جب وہ بھی چیختی اس کے پیچھے بھاگی۔ اس کے نکاح کے لیے مان جانے پر دونوں گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چن چن کر خریداری کی جانے لگی۔ اچھا اور مہنگا سامان باہر سے منگوایا گیا، اتنا کہ کوئی کمی نہ رہے، اور پھر وہ خوشی کا دن بھی آ گیا جب ان 2 محبت کرنے والوں کی دلی مراد برانے والی تھی۔ وہ دونوں ایک جائز رشتے میں بن کر ایک دوسرے کے محرم بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہونے جا رہے تھے۔ آج ان کے نکاح کا ریسیپشن تھا۔ شہر کیا ملک بھر کی کریم جمع تھیں، فیملیز، دوست، احباب، بزنس پارٹنر، ہر کوئی اس خوشی کے موقع پر مدعو تھا۔ اور پھر نکاح بھی کسی عام انسان کا تو تھا نہیں، بزنس کی دنیا میں جانا مانا نام، مشائم طلال شاہ، جس کو ہر شخصیت جانتی تھی۔ صبح سے مشائم کی بھیجی گئی بیوٹیشنز، ڈیزائنرز میرال کو لیے کمرے میں گھسی تھیں۔ ایسے ایسے تجربات کیے گئے کہ وہ بوکھلا گئی، مانا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ ویسے ہی بہت خوبصورت ہیں، لیکن ہمیں باس کا آرڈر ملا ہے کہ آپ کو اوپر سے نیچے تک شہزادیوں کی طرح سجانے کا۔ اس کے احتجاج پر وہ بیوٹیشنز مسکرا کر بولی، تو میرال چھینک گئی۔ لائٹ گولڈن کلر کا راجستانی گھیردار شرارہ، جس میں اس کا سراپا قیامت ڈھا رہا تھا، لائٹ میک اپ کیے، براؤن آبشار کا اونچا جوڑا بنائے، جس میں اس کی سراہی دار گردن بہت نمایاں لگ رہی تھی، اور مہارانی سٹائل کی جیولری میں وہ کوئی افسرہ لگ رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کو اس کے سر پر ٹیکے کی مدد سے سجا کر جب اسے شیشے کے سامنے کھڑا کیا گیا تو ایک پل کو وہ خود کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ بینکویٹ کے سامنے جا کر جیسے ہی اس کی گاڑی رکی، سامنے کھڑا شخص فوراً سے آگے بڑھتا اس کے ہاتھ کو تھامے باہر آنے میں مدد کرنے لگا۔ وہ بڑا سا گھونگھٹ لیے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر نیچے آئے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ وائٹ کرتا پہنے وہ شاندار سا شخص اس کے دل کے تار چھیڑ گیا۔ وہ اس کا تھا، صرف اس کا۔ یہ خیال اسے مسمرائز کر گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں کی چمک خیرہ کن تھی۔
جس سے میرال کو اپنی نظریں جھکانی پڑیں۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ آہستہ سے جھکا اور بولا، روح من، تمہارے نکاح میں آنے کے بعد میری سب سے پہلی خواہش تمہارے پہلو میں نماز شکرانہ ادا کرنا ہے۔ ایک گہری مسکراہٹ لیے اس نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ پر ڈالی اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف دیکھ کر اندازہ ہوا کہ چاہنے والے مرد کی آنکھ سے آنکھ ملانا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ وہ آہستہ سے نظریں جھکا گئی۔ اس کا دل اس کے ہاتھ میں دھڑکنے لگا۔ وہ اسے ساتھ لیے جب اندر داخل ہوا تو سب کیمرے انہیں دیکھ فوراً حرکت میں آئے۔ مشائم کی اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہو گئی اور چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہر کسی کی زبان پر ان کی جوڑی کی تعریف تھی۔ وہ گھونگھٹ لیے آہستہ سے اس کے ساتھ چل کر آتی اسٹیج پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد کچھ مرد حضرات مولوی صاحب کے ساتھ میرال کے قریب چلے آئے۔ پھپھو امی اور اس کی ماما دونوں اس کے ساتھ ہی تھیں۔ میرال زاہد ول زاہد، آپ کا نکاح مشائم طلال شاہ ول طلال شاہ کے ساتھ بعوض 70 لاکھ حق میں ہے۔ سکہ راج الوقت گواہان کی موجودگی میں ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی سماعتوں نے من پسند لفظ سنے تو سر اقرار میں خود بخود ہل گیا۔ دوسری جانب مشائم بھی بے پناہ خوشی سے نکاح قبول کرتا۔ اب سب سے مبارک سلامت وصول کرنے کے بعد میرال کی طرف آتا جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اوپر کیا تو ہر طرف جیسے ایک شور مچ اٹھا۔ دل میں اٹھتے طوفان لیے وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آیا اور عقیدت سے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ پھر دونوں کا فوٹو شوٹ کا دور چلا۔ ہر کوئی خوش تھا، بچوں کی خوشیاں اور دونوں کا ایک دوسرے کے نام ہو جانے پر زاہدہ سارا زاہد تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ برسوں سے یہی ایک خواہش رہی تھی کہ وہ سب پہلے سے اور قریب آتے، ایک مضبوط بندھن میں بندھ جائیں، جو آج پوری ہو گئی تھی۔ وہ ویٹنگ روم میں کچھ دیر سانس لینے کو آئی تھی۔ اس نے دوپٹہ اتار کے رکھا تھا کہ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اسے ایسے دیکھ کر رک چکا تھا۔ وہ ایسے بے پرواہ اور بہکا دینے والے حلیے میں آج پہلی دفعہ سامنے آئی تھی۔ متناسب سراپا سراہی دار شفاف گردن۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ وہ اسے آگے آتا دیکھ کر قدم پیچھے کو اٹھانے لگی، لیکن دیوار راہ میں حائل ہو گئی۔ اس کے قریب جا کر اس نے دھیرے سے اس کے لرزتے وجود کو بازو میں قید کیا اور ہلکا سا اس کی اور جھکا اور دوسرے ہاتھ سے پن نکال کر اس کے بال بکھرا گیا۔ مشو، اس کی بات پہ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ اس کا سانس اٹکا۔ وہ اس کے چہرے کو آہستہ آہستہ چھونے لگا، آنکھیں رخسار ہونٹ۔ اس نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچی اور ایک ہلکی سی سسکاری لی۔ اس کی سانسیں اس کے ہاتھ کی حرکت سے تیز ہونے لگیں۔ اس کی انگلی جب اس کی ٹھوڑی تک ہوتی ہوئی اس کی گردن تک پہنچی اور کالر بون پہ جا کے جب اٹکی تو اس نے فوراً التجائیہ انداز میں اس کا ہاتھ روکا۔ مشو پلیز، اور ہلکا سا رخ موڑ گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل حلق سے نکل کر باہر آ گرے گا۔ اگر مشائم نے اس کو تھاما نہ ہوتا تو وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ اس کی مزاحمت پر اس نے اپنی ضبط سے سرخ پڑتی آنکھیں اٹھائیں اور اس کے سر جھکائے وجود کو دیکھا اور اس کے بال ایک سائڈ سے ہٹا کے بائیں کاندھے پر ڈال دیے۔ اس کی ٹانگیں لرزنے لگی۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اس کے دائیں کاندھے پر اپنے سلگتے لب رکھ دیے۔ وہ ششدر رہ گئی۔ اس کے لمس میں کیا کچھ نہ تھا، پیار، عشق، دیوانگی، جنونیت، احترام، اپنے محبوب کو پا لینے کی خوشی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتا، دروازے پر ہوئی دستک نے دونوں کو چونکا دیا۔ یس، اس نے اندر آنے کو نہ کہا، اس لیے ملازمہ نے اندر آنے کی غلطی کیے بغیر میرال کو باہر آنے کا پیغام دے کر چلی گئی۔ وہ اس کی گرفت میں کسمسائی تو اس نے پھر سے اس کو قریب کرتے اس کے ماتھے پر استحقاق کی مہر ثبت کی اور سرگوشی کی۔ میاؤں، آج تمہیں اپنی شریک حیات کے روپ میں اتنا قریب دیکھ کر میں خود کو روک نہیں پا رہا۔ مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے کہ نکاح کے بعد انسان اتنا بے بس کیوں ہو جاتا ہے، کیونکہ اس رشتے میں اللہ نے وہ تمام محبت دو روحوں کے لیے رکھ کر ان کا دین ایمان مکمل جو کیا ہوتا ہے۔ تم میری آخری خواہش ہو، تمہاری محبت میری تکمیل ہے۔ تم ہر طرح سے میری ملکیت میں دی جا چکی ہو، لیکن پھر بھی ہمارے بیچ ایک قدم کا فاصلہ ہے اور میں اس فاصلے کا احترام کرتے تمہارا آخری سانس تک انتظار کروں گا۔ مشائم نے اپنی بات مکمل کرتے اس کا چہرہ تھاما اور اس سے پہلے کہ وہ ہر حد پار کرتا، وہ جھٹکے سے اپنا آپ چھڑواتی وہاں سے بھاگ گئی، جس پر مشائم آہستہ سے مسکرا دیا۔ اگلے دن سب کچھ اپنے معمول پر آ گیا۔ زاہد صاحب کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو میرال کو ان کی جگہ میٹنگ اٹینڈ کرنے دبئی ارجنٹ جانا پڑا۔ یہ ایک بہترین کانٹریکٹ تھا ان کی چھوٹی سی کمپنی کے لیے، جسے وہ چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ میاؤں، اپنا خیال رکھنا، کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے ایک فون کرنا، اوکے؟ میرا ملازم وہاں تمہیں پک کر لے گا ایئرپورٹ سے۔ نکلتے ہی بیسٹ آف لک۔ اس کی فلائٹ اناؤنس کی جا رہی تھی جب مشائم اسے جلدی جلدی ہدایت دیتا محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ میرال اندر جانے سے پہلے آخری بار زور سے اس کے گلے لگی۔
دونوں کتنی ہی دیر سب کو بھولے ایک دوسرے کو باہوں میں لیے گم رہے، جب مشائم نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا، میں تمہارا انتظار کروں گا، جلدی واپس آنا۔ اس سے الگ ہوتی میرال اداس نظروں سے اسے دیکھتی ہلکا سا مسکرائی، پھر ہاتھ ہلاتی اندر گم ہو گئی۔ مشائم کتنی ہی دیر سانس روک کے ان خالی راہوں کو دیکھتا رہا۔ وشو کانٹریکٹ ہمیں مل گیا، انہیں ہمارے سارے آئیڈیاز پسند آئے، بہت جلد اب ہم دونوں کمپنیز کی ٹیم مل کر اس پروجیکٹ پر کام شروع کریں گے۔ میرال کی چہکتی ہوئی آواز سن کر مشائم پرسکون ہوتا مسکرا دیا۔ ظاہر ہے مشائم طلال شاہ کی بیوی کو ہی یہ کانٹریکٹ ملنا تھا، ورنہ تو ان کی خیر نہیں تھی۔ مشائم مذاق کرتے بولا، جی نہیں، یہ کانٹریکٹ مجھے میری محنت کی بدولت ملا ہے، بزنس ٹائکون مشائم طلال شاہ کے خوف کی وجہ سے نہیں۔ وہ منہ بسوڑتے بولی تو مشائم کا زوردار کہا گونجا۔ اچھا یہ بتاؤ پاکستان کی فلائٹ کب کی ہے تمہاری؟ اب وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ 1 گھنٹے بعد کی ہے، اس وقت میں دبئی ایئرپورٹ کی ویٹنگ ایریا میں ہوں۔ مشائم کو اس کی تھکی تھکی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں ایئرپورٹ پر ملوں گا۔ جب وہ آخری پیغام محبت سے دیتا فون بند کر گیا۔ میرال اپنے لمبے بالوں کو پیچھے کرتی ہلکا سا مسکراتی۔ اس وقت اس کے چہرے پر اتنے خوبصورت رنگ بکھرے تھے کہ سامنے بیٹھا زہیب بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ چھوٹی سی کسی کانچ کی گڑیا کی طرح دکھتی بے حد حسین نازک سی وہ لڑکی زہیب حسن کو اپنی طرف پوری شدت سے کھینچ رہی تھی۔ وہ کتنی دیر سے دور بیٹھا اس کے ایک ایک دلکش انداز کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ زہیب ایک دل پھینک اور حسن کا دیوانہ لڑکا تھا، وہ خود ایک اچھی شکل و صورت کا لڑکا تھا، ایک اچھی کمپنی میں جاب کرتا تھا، لڑکیوں سے دور رہتا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرال کو دیکھ کر وہ اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ جائے اور اس سے بات کرے، اپنی اس خواہش کو وہ کوشش کے بعد بھی دبا نہیں سکا، تو بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ میرال کے پاس چلا آیا اس سے بات کرنے کے لیے۔ زہیب اس کے سامنے والی سیٹ پر آ کے بیٹھتا اسے فون میں مصروف دیکھنے لگا۔ وہ بس ارد گرد سے بے خبر اس کو محویت سے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر ہمت کرتا اس نے بات کا آغاز کیا۔ ہائے، اس کے لہجے میں اجنبیت نہیں تھی۔ میرال نے سخت نظریں فون سے اٹھاتے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر اپنے فون میں مصروف ہو گئے۔ زہیب کو شاید اس کے اس رویے کی توقع تھی، تبھی بنا برا منائے اس نے پھر سے کہا، میرا نام زہیب ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ اب کے میرال کے چہرے پر ناگوار تاثرات چھا گئے۔ میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی مسٹر، اور ویسے بھی انجان انسان کو تم نہیں آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اس نے تیکھے اور سخت گیر آواز میں کہا۔ اب کے زہیب کو اس کا لہجہ پسند نہیں آیا۔ اس نے اپنی غلطی مانتے ہوئے اسے سوری کہا۔ میں پاکستان لاہور جا رہا ہوں، اپنے کزن کے یہاں۔ آپ بھی شاید پاکستان سے ہیں، آپ کہاں کس شہر میں جا رہی ہیں؟ زہیب اس سے پھر بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میرال اسے بالکل اگنور کیے موبائل میں ہی لگی رہی۔ اتنا غرور کہ بات کا جواب تک نہیں دے گی، ٹھیک ہے، میں بھی اتنی آرام سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ زہیب دل میں بولتا اسے دیکھنے لگا۔ اب وہ بھی انجانی سی ایک ضد سے بن چکا تھا۔ میرال کے ایٹیٹیوڈ میں بھی ایک کشش تھی جو زہیب کو اور تیزی سے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ لگاتار اس کے موڈ کی پرواہ کیے بنا اس سے یہاں وہاں کی باتیں کرتا رہا۔ میرال بھی اس کی کوئی بات کا جواب نہ دیتی اپنے موبائل میں بزی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک جب وہ خود ہی بولتا رہا تو بیزار ہو کر میرال کو ہی بولنا پڑا۔ عجیب آدمی ہو، اتنی دیر سے پاگلوں کی طرح خود ہی بڑبڑائے جا رہے ہو۔ دکھ نہیں ہو رہا؟ میں آپ سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اب کہ وہ غصے سے چیخ ہی پڑی۔ ہر کوئی پلٹ کر انہیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ سین اتنا شرمندگی بھرا تھا زہیب کے لیے کہ وہ بالکل ہی خاموش اسے دیکھنے لگا۔ اب زہیب کو بھی غصہ آ گیا، وہ اٹھ کر واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ آج تک کبھی کسی نے اسے اس طرح تلخ کلامی نہیں کی تھی، لیکن اپنی جگہ پر بیٹھنے کے بعد بھی بار بار اس کی نظریں اسی طرف جا رہی تھیں۔ وہ بہت کوشش کر رہا تھا اس کی طرف سے اپنا ذہن ہٹانے کو۔ آخرکار دونوں کی فلائٹ اناؤنس ہوئی اور دونوں اٹھ کر اپنے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر آئے تو سامنے مشائم کو ہاتھوں میں بہت سے گلاب کے پھول پکڑے دیکھ خوشی سے بھر گئے اور دوڑ کر آتی زور سے اس کے سینے سے لگی۔ مشائم نے بھی اسے زور سے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا میاؤں، وہ آہستہ سے جھکتا اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا۔ پھر دونوں نے مل کر اچھی سی جگہ سے ڈنر کرنے کے بعد بہت سا وقت ایک ساتھ گزارا۔ بابا میں نے کہہ دیا بس جب تک میری اسٹڈی چل رہی ہے آپ کا بزنس میں ہینڈل کروں گی، اور یہ کانٹریکٹ جو ہمیں ملا ہے اس پر کام بھی میں ہی کروں گی۔ زاہد بہت خوش تھے۔ میرال نے جب انہیں سب بتایا تو پھر اس کی یہ بات سن کر وہ زور سے ہنسے۔ بیٹا جی پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لیں، اگر انہیں رخصتی کا دورہ پڑ گیا تو میں تو روڈ پر ہی آ جاؤں گا نا۔ وہ مذاق کرتے بولے تو میرال نے منہ بنا لیا۔ جی نہیں،
وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، انہوں نے مجھے خود اجازت دی ہے، تب تک نو رخصتی۔ یہ کہتی وہ انہیں الوداع کرتی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ سارا دن مصروف گزارنے کے بعد گھر آتی وہ آفس جانے کو تیار ہونے لگی۔ بلیک ٹراؤزر، وائٹ شرٹ میں ملبوس بالوں کی اونچی پونی بنائے، وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ بیٹا میرال، تمہارا فون کدھر ہے؟ تمہارا شوہر کالز کر کر کے پاگل ہونے لگا ہے، کم از کم اسے جواب تو دو۔ تبھی ماما وہاں آتے بولی۔ اس نے جیسے ہی فون دیکھا تو اس کی کئی کالز آئی تھیں، 7 میسیجز بھی۔ جانو، مائی سویٹ ہارٹ ڈارلنگ، مسز مائی لو، مس یو، کس یو، جنہیں پڑھ کر اس کے چہرے پر شرم کے رنگ بکھر گئے۔ جب میں کالز کر رہی تھی تو محترم بزی تھے، اب میں بزی ہوں۔ موبائل واپس بیگ میں ڈالتی وہ ماما کو پیار کرتے بولی اور آفس کے لیے چلی گئی۔ یہ دونوں نہیں سدھریں گے، شادی ہو گئی ہے لیکن اب بھی بالکل بچوں والی حرکتیں ہیں۔ بس اللہ میرے بچوں کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے، سارا ہنس کر کہتی واپس کچن میں چلی گئی۔ دروازہ کھولتے اس نے جیسے ہی آفس میں قدم رکھا، ملگجے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ پورا آفس تاریکی میں نہایا ہوا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتی ابھی ساری آفس کی لائٹس آن کرتی، جب کسی کی آہٹ محسوس کرتے وہ رکی۔ کون؟ اتنا کہتے اس نے جلدی سے روشنی کرنی چاہی، تبھی مقابل نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ آہ! اچانک کھینچنے کے باعث اس کا پیر مڑا اور اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ وہ سیدھا مقابل کے چوڑے سینے کا حصہ بنی۔ نرمی سے اپنے مقابل کھڑا کرتے اس نے اس کا بیگ اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ اس کی ہلکی بھینی خوشبو اور ہاتھوں کا نرم لمس میرال کو اچھے سے باور کروا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ میرال نے ہاتھ کی مدد سے اسے دور ہٹانا چاہا، مگر مقابل کی گہری سانسیں وہ اپنے چہرے پر صاف محسوس کر رہی تھی۔ اچانک اس نے پلٹتے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا کہ کھڑکی سے چھن کے آتی ہلکی سی سورج کی روشنی میں اب میرال کا چہرہ واضح تھا۔ وہ غور سے اس کے ایک ایک نقوش کو دیکھتا اپنے دل میں اتارنے لگا۔ محویت سے اسے خود کو تکتا پا کر میرال نے مزاحمت کی۔ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ اس کے کان کے قریب سرگوشی سی ابھری۔ وہ اب بھرپور مزاحمت کرنے لگی۔ میری مرضی، آپ بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ میں نے اگنور تو نہیں کیا تھا نا، بس بات مختصر سی کی تھی۔ اب وہ اس کے کان پر اپنی ناک ٹچ کرتا خمار آلود لہجے میں بولا۔ میرال نے پھر مزاحمت کی۔ اب اس نے میرال کو سیدھا کرتے اس کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اس کا چہرہ سورج کی روشنی میں ہلکا واضح ہوا، لیکن میرال کو کہاں ہوش تھا۔ وہ تو بس اپنے نازک ہاتھ کے مکے اس کے سینے پر مارتے مقابل کی سخت گرفت سے نکلنے کی تگ و دو میں تھی، اپنی جان ہلکان کر رہی تھی۔ لیکن مقابل تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی دشمن جان کو آہستہ سے قابو کرتے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ ثبت کیے۔ اس کے لمس پہ وہ نازک تھان پان سی لڑکی جی جان سے لرزی۔ مبہوت سا اس کے چہرے کا طواف کرتے اس کی نظریں بھٹک کر اس کے خوبصورت لبوں پر ٹھہر گئیں۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس پر جھکا تھا، ایک ہاتھ گردن کے گرد لپیٹے، دوسرے سے اس کے ہاتھوں کو قابو کیے۔ وہ مدہوش سا جام پینے میں مگن اپنی برسوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی بمشکل کھڑی تھی، اس اچانک افتاد پہ اس کے پیروں کی جنبش موقوف ہوئی۔ وہ گر جاتی جو اگر مشائم نے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سہارے کھڑا نہ کیا ہوتا۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ دفعتاً دروازہ بجا، وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا۔ اب وہ لمبے لمبے سانس لیتی اپنی اکھڑی سانسیں بکھرا توازن اعتدال میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں پر اٹھتی گرتی بھیگی سیاہ پلکوں کا جال۔ اس کی حالت پہ مقابل کے لب مسکرائے تھے۔ شش، ریلیکس، نرمی سے کمر سہلاتے کہا۔ دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ وہ جو پوری طرح کانپ رہی تھی، اس کی آواز سنتے ہوش و کھیت کی دنیا میں لوٹ آئے۔ میں بعد میں ملتی ہوں، خود کو نارمل کرتے اس نے تیز آواز میں کہا، جس سے دروازے پر جو بھی تھا وہ چلا گیا۔ میاؤں، میں کچھ وقت کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، اب بھی ایسی ناراض رہو گی؟ مشائم کی ابھرتی آہستہ آواز پر اس نے پریشان نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ وقت سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب کہ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ تھوڑی دیر پہلے چھائی چہرے پر ناراضگی پل میں چھو ہو گئی۔ 2 یا پھر 3 ماہ کے لیے۔ مشائم کے جواب پر اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے جلدی سے تمام لائٹس آن کی۔ مشائم نے اس کی آنکھوں میں ڈھیروں حیرانی دیکھی۔ آپ کو اندازہ ہے میں آپ کے بنا یہ دن کیسے گزاروں گی؟ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی دیکھ مشائم نے آہستہ سے اسے سینے سے لگایا۔ میاؤں، کام بھی تو ضروری ہے، پھر تمہارا پروجیکٹ بھی تو سٹارٹ ہونے والا ہے، تم اس میں بزی رہو گی۔ ہم روز فون پہ بات کریں گے، یہ دن گزر جائیں گے میری جان۔ اگر کام ضروری نہیں ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ کر کبھی اتنی دور نہیں جاتا۔ میں جلد واپس آؤں گا، تب تک تمہارا پروجیکٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتا وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو میرال زور سے اس کے سینے سے لگ گئے۔ جلدی واپس آنا مشو، میں تمہیں بہت یاد کروں گی، تمہارا انتظار کروں گی، اس نے نم آواز میں کہا۔
اگر ایسے ہی خوبصورت باتیں کرو گی تو ابھی رخصتی کروا کے تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ مشائم کی اگلی بات پہ وہ بے ساختہ ہنستی۔ پھر مشائم اسے ڈھیروں پیار کرتا، سب کی دعائیں لیتا چلا گیا تھا۔ وہ روز اس سے فون پر ویڈیو کال پہ بات کرتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی یاد اسے شدت سے ستاتی۔ پہلے بھی وہ کئی مہینوں کے لیے ملک سے باہر جاتا تھا۔ میرال کو اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن نکاح ہونے کے بعد وہ اس قدر ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے تھے کہ اب دونوں کو ایک دوسرے کے بنا جینا عذاب لگ رہا تھا۔ مشائم نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ واپس آیا تو اس کی ایک نہیں سنے گا، رخصتی کروا کر ہی دم لے گا۔ کرتی رہے وہ خواہشیں پوری، جو اسے کرنا ہے وہ اسے نہیں روکے گا، لیکن مزید اب وہ یہ دوریاں وہ اپنے اور اس کے درمیان برداشت نہیں کرے گا۔ اس پر میرال بھی ہنستی۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کیونکہ اس کا دل خود اس بات پر متفق ہو گیا تھا کہ مشائم سے بھی اب دور رہنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ آج اسے جلدی آفس پہنچنا تھا، کیونکہ جس پروجیکٹ کو وہ شروع کرنے جا رہی تھی اس کی پوری ٹیم آج اس سے ملنے آ رہی تھی، جن کے ساتھ مل کر اس کی ٹیم کو کام کرنا تھا۔ وہ جلد بازی میں جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر آئے تو وہاں وہ ٹیم پہلے سے موجود تھی۔ اس نے ایک نظر دیکھتے سب کو مسکرا کر ہیلو کیا اور آگے بڑھتی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، لیکن وہیں دوسری ٹیم کا لیڈر تو جیسے میرال کو دیکھ اپنی جگہ پتھر کا بن گیا۔ وہ کوئی اور نہیں زہیب تھا، جو 15 دن پہلے اپنے کام ہی کے سلسلے میں پاکستان آیا تھا، اور اب اچانک میرال کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کیا تھا کہ وہ اسے سچ مچ دیکھ رہا تھا۔ 15 دن سے وہ اسے مسلسل بھولنے کی کوشش کر رہا تھا، جو ایک نظر میں ہی اتنی بری طرح اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی، اور اب جب اس نے سوچا کہ خود کو کام میں بزی کر کے وہ اسے بھول جائے گا تو وہ غیر یقینی طور پر اس کے سامنے چلی آئی تھی۔ اب جب میرال کی بھی اس پر نظر پڑی تو ایک پل کو وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اسے دبئی کا ایئرپورٹ یاد آتے ہی وہ سب یاد آ گیا۔ یہ لڑکا یہاں پر، او گاڈ، میں آدھا گھنٹہ اسے جھیل نہ پائی۔ یہ 3 مہینے کے پروجیکٹ پر اس کے ساتھ کام کیسے کروں گی؟ خیر کام تو کرنا پڑے گا، دل میں خود سے کہتی وہ اس سے ملی۔ وہیں زہیب بھی حیران پریشان تھا۔ اس نے اپنے کزن کو بتایا، جو اس کی ٹیم کا ہی حصہ تھا اور اس کے ساتھ اسی شہر میں رکا تھا، کہ میرال ہی وہ لڑکی تھی جس کو وہ پہلی نظر میں دیکھ کر اس سے اتنا قریب ہو گیا کہ اسے بھولا ہی نہیں پا رہا تھا، اور آج وہ اسے اتفاق سے پھر مل گئی تھی۔ کیا بات کر رہا ہے زہیب؟ یہ اتفاق نہیں، قسمت ہے، اسے تجھ سے جوڑنا چاہتی ہے۔ تو ایک کام کر کہ اس پہ ٹرائی کر، اس سے بات کر، اس کے کزن نے کہا۔ ہاں یار بات تو کروں گا، لیکن قسمت دیکھ، کہاں وہ میری پہلی نظر کی کرش، پوری دنیا میں گھوم پھر کر اسے مجھ سے ہی ٹکرانا تھا۔ زہیب مسکراتا میرال کو تصور میں دیکھتے بولا، چل اچھی بات ہے نا، تو بھی تو یہی چاہتا تھا، اب آگے بڑھ۔ اس کے کزن نے اس کا ہاتھ دباتے اسے حوصلہ دیا۔ وہیں میرال بھی اسے لے کر سخت پریشان تھی، کیونکہ پہلی ملاقات میں وہ اسے بہت لاپرواہ اور بیکار انسان لگا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کے ساتھ کام کرتے میرال کو اندازہ ہوا کہ وہ کتنا پروفیشنل اور اپنے کام کو لے کر سنجیدہ تھا۔ اپنی ٹیم کو لے کر وہ بہت اچھے سے کام کرتا تھا، پروجیکٹ وہ بہت اچھے سے ہینڈل کر رہا تھا، مینجمنٹ اس کا بہت اچھا تھا۔ میرال کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ چلو پرسنل سے ہٹ کر وہ پروفیشنل کو تو اچھے سے لیتا ہے، اور اس طرح اب وہ تھوڑی بہت ہی صحیح اس سے اچھے سے بات کرنے لگی تھی، جس طرح وہ باقیوں سے کرتی تھی۔ لیکن زہیب کے دل میں تو پہلے سے ہی اس کے لیے فیلنگز موجود تھیں۔ وہ مزید اس کے قریب ہوتا اسے بھی ہر طرح سے ان چیزوں میں جانے انجانے انوالو کرنے لگا، جس سے وہ بھی اس کے قریب ہو گئی۔ جیسے کام کی باتوں کے دوران وہ اسے پسند ناپسند سے ہوتے، اور بھی دوسری باتوں پر ڈسکس کرنے لگتا۔ اکثر زبردستی وہ اس کے ساتھ لنچ کرتا۔ میرال بھی ایک ٹیم کی حیثیت سے اسے دیکھنے لگی اور کچھ نہ کہتی، لیکن زہیب تو کچھ اور ہی سوچنے لگا میرال کو لے کر۔ وہ اکثر اسے میسج کرتا، جوکس بھیجتا، جس کا میرال کوئی جواب نہیں دیتی۔ اس نے زہیب کے بارے میں مشائم کو بتایا تھا، اسی طرح جس طرح وہ باقی ٹیم کو دیکھتی تھی۔ میاؤں بظاہر تم سب کے ساتھ ٹیم کی حیثیت سے کام کرتی ہو، لیکن سب سے محتاط رہنا۔ اکثر مشائم اسے یہ نصیحت ضرور کرتا، جسے سن کر وہ اس بات میں سر ہلا دیتی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور آخر کار اس کا پروجیکٹ کامیابی کے ساتھ ختم ہوا۔ فون کان سے لگائے وہ آفس کا دروازہ کھولتی جیسے ہی اندر آئے، ایک شور سن کر وہیں حیران کھڑی ہو گئی۔ پورے آفس کو سجایا گیا تھا، دونوں ٹیمز کے ساتھ آفس کے تمام ورکرز بھی موجود تھے، اور ان سب کے بیچ زہیب کے ایک ہاتھ میں پکڑے اسے ہی دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ چلو جلدی آ کر یہ کیک کاٹو، آج اتنا بڑا اور خوشی کا دن ہے، ہمارا پروجیکٹ ختم ہو گیا، وہ بھی کامیابی کے ساتھ، آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ اسے بلاتا بہت ہی ایکسائٹڈ اور خوش دکھائی دے رہا تھا۔ میرال بھی مسکراتی ہوئی آئی اور پھر دونوں نے مل کر باری باری کیک کاٹا۔ سب نے خوب ہنگامہ کیا، جشن منایا۔ وہیں دور کھڑا زہیب کا کزن اب اشاروں میں اسے کہہ رہا تھا کہ آج ہی وہ اسے اپنے دل کی بات کہہ دے، سب کے بیچ میں، پھر شاید موقع نہ ملے۔
زہیب بھی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا میرال اس کے پرپوزل کو ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ ایک گہری سانس لیتا ڈھیروں ہمت خود میں جمع کرتا۔ اس نے جب بہت خوبصورت ڈائمنڈ رنگ نکالی اور میرال کی طرف مسکرا کر دیکھتا، اس کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ اس کے قریب پہنچتا، ابھی اپنے دل کی بات میرال سے کرتا کہ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ آفس کے اندر آیا۔ میرال جو اپنی ٹیم سے کوئی بات کر رہی تھی دروازے کی طرف حیرانی سے دیکھتی کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جبکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بھاگتی ہوئی اس انسان کے گلے جا لگی۔ زہیب کی آنکھیں یہ منظر دیکھ پتھرا کے رہ گئیں۔ ہاتھ سے انگوٹھی گرتی دور جا گری۔ اس کی محبت مشائم طلال شاہ کے گلے لگی ہوئی تھی اور وہ پتھر بنا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے کون نہیں جانتا تھا، بزنس کی دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا مشائم طلال شاہ، لیکن وہ میرال کو اس طرح خود سے لگائے کیوں کھڑا تھا؟ ایسے کئی سوال تھے جو کسی جوار بھاٹے کی طرح اس کے دماغ کی نسوں کو پھاڑ رہے تھے۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم آ رہے ہو؟ میرال آنکھوں میں نمی لیے اس سے الگ ہوتی بولی۔ مشائم کے ہاتھ اب بھی اس کی کمر کے گرد بندھے تھے۔ بتا دیتا تو یہ خوشی، یہ آنکھوں کی چمک، ان میں خود کے لیے محبت کہاں دیکھ پاتا۔ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتا وہ گھمبیر آواز میں بولا۔ کتنے دنوں بعد دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھتی سیراب ہو رہی تھی۔ وہیں زہیب کی آنکھوں میں ان کے لیے آگ دہک رہی تھی۔ تبھی میرال پلٹی اور اس نے اشارے سے زہیب کو پاس بلایا۔ وہ خود کو نارمل کرتا اس کے پاس آیا۔ وشو، یہ ہے زہیب، جن کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، دبئی سے آئی ٹیم کے لیڈر۔ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، وہ ہنس کر بتا رہی تھی جب زہیب بھی زبردستی مسکرایا۔ زہیب، تم تو انہیں جانتے ہوگے، میں پروفیشنل کے لحاظ سے نہیں بلکہ پرسنل لحاظ سے تمہیں ان سے ملواتی ہوں۔ یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ اب کہ اس کی آنکھوں میں یہ کہتے ڈھیروں چمک اور لہجے میں خوشی بس آئے۔ وہیں زہیب پر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ کر گر پڑے۔ وہ صدمے کی کیفیت کے میرال تو کبھی مشائم کو دیکھ رہا تھا، وہیں مشائم کی بھی نگاہوں نے بہت کچھ محسوس کر لیا۔ اس کے بعد مشائم میرال کو لیے وہاں سے گھر کے لیے نکل آیا۔ مجھے یہ آدمی کچھ ٹھیک نہیں لگتا میاؤں، اس سے دور رہو۔ مشائم گاڑی میں بیٹھتا آہستہ سے بولا۔ اس کا لہجہ گہری سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ تو میرال زور سے ہنستی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں نے اسے سیریس لیا ہو۔ اس کی میری نظر میں ایک ٹیم لیڈر سے زیادہ کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ میشو، یہ آج کل میں واپس چلا جائے گا۔ میرال اس کے کاندھے پر سر رکھتی اس کے بے حد نزدیک ہوتے بولی۔ اس پر اس کی محبت اس کے ساتھ تھی۔ دنیا میں اس خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا اس کے لیے۔ مشائم بھی اسے خود سے لگاتا اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ اب بس وہ آج کل میں ہی ماموں سے بات کر کے اس سے رخصتی لینے کا سوچ رہا تھا۔ زہیب نے کمرے کی ہر ایک چیز تہس نہس کر دی۔ اس نے ہر ایک چیز کو توڑ دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ پاگل ہو گیا ہے تو زہیب، یہ کیا کیا تو نے؟ اس کا کزن اسے اتنے غصے میں پاگل دیکھ چلاتے بولا۔ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں اسے مشائم کے ساتھ دیکھ کر۔ وہ کیسے کسی کے نکاح میں جا سکتی ہے؟ وہ صرف میری ہے، میری۔ اسے میرے لیے بنایا گیا ہے، میری محبت ہے وہ، اسے میرا ہونا ہوگا۔ وہ پاگل وحشی جانوروں کی طرح چیخ رہا تھا۔ اس کا کزن خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھ زہیب، وہ کسی اور کا نصیب تھی، بھول جا اسے۔ آگے بڑھ تو، اگر زبردستی اسے حاصل کر بھی لے تب بھی وہ تجھ سے محبت نہیں کرے گی۔ اس نے سمجھانا چاہا۔ نہیں، اگر وہ میری نہ ہوئی تو میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اسے صرف زہیب حسن سے محبت کرنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ میں اسے چھین لوں گا، وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ اب اس کی باتوں میں شیطانیت رقص کر رہی تھی، آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ دیکھ زہیب، کچھ بھی غلط مت کرنا جس سے تیری یا اس کی زندگی برباد ہو، جانے دے اسے، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ زہیب نے اسے دھکا دیا اور خاموش رہنے کا اشارہ کرتے باہر چلا گیا۔ وہ میرال کو پانے کے لیے ہر اچھے برے کا فرق بھول چکا تھا۔ اسے یاد رہا تو صرف اتنا کہ کچھ بھی ہو جائے اسے میرال کو حاصل کرنا ہے، اور اسی سوچ کو لے کر اس نے اوپری طاقتوں کی مدد سے میرال کو حاصل کرنے کا سوچا۔ اس نے ادھر ادھر سے معلومات حاصل کی اور پھر وہ ایسے عامل کے پاس پہنچ گیا جو طاقتور شیطانی قوتوں کا مالک تھا۔ کسی کو مارنا ہو یا برباد کرنا ہو اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ زہیب نے اسے ساری بات بتائی، جسے سن کر اس عامل نے کہا، تم جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، لیکن تم اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے۔ تم اس کا جسم تو حاصل کر لو گے لیکن اس کی روح کو خود سے کبھی نہیں جوڑ پاؤ گے، کیونکہ عمل روح پر نہیں جسم پر اثر کرتا ہے۔ اس کی روح ہمیشہ اپنے شوہر سے محبت کرے گی۔ یاد رہے، اس عمل کے شروع ہوتے ہی ہمیں سب سے پہلے ان میاں بیوی کے بیچ طلاق کروانی ہوگی، تبھی ممکن ہوگا کہ وہ تمہاری ہو جائے۔ لیکن یاد رہے وہ دونوں تعلق قائم نہ کرنے پائیں، اس سے میرا عمل تمام دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ میاں بیوی کے بیچ ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے، انہیں الگ کرنے کے لیے ہم جو شیطانی طاقتیں استعمال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی حفاظت کو نیک طاقتیں بھی اس میں شامل ہوتی ان کی مدد کریں۔ یہ کام بہت مشکل اور خطرناک ہے، اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ قوتیں پلٹ کر تم پر بھی وار کریں گی،
کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ اس عامل نے ہر طرح سے زہیب کو بتاتے اب اس کے جواب کا انتظار کیا، لیکن زہیب وہ تو سب بھول کر پاگل ہو چکا تھا۔ اسے میرال چاہیے تھی، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حال میں۔ مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، بس مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ اگر وہ میری نہ ہو سکی تو اسے مار ڈالنا۔ وہ صفاقی سے بولتا اس وقت بالکل ایک شیطان کا روپ لیے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے اس لڑکی کی کوئی چیز لا کر دو، اور یہ کچھ چیزیں ہیں یہ بھی۔ اس عامل کے کہنے کی دیر تھی کہ زہیب اٹھا اور اگلے دن وہ تمام چیزیں اس عامل کو لا کر دے دی جو اس نے منگوائی تھیں۔ میرال کے کان کی بالی جو پروجیکٹ کے دوران گم ہوئی تھی اور اتفاق سے زہیب کو ملی تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے کان کی بالی اس کے اس طرح کام بھی آئے گی۔ عامل نے ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد اچانک ان کی آنکھیں کھلیں جو لال انگارہ بنی ہوئی تھی۔ تبھی زہیب کو محسوس ہوا کہ کوئی کالی سی چیز اس کمرے میں تیزی سے گھوم رہی ہے۔ اچانک کمرے کی چیزیں گرنے لگیں، ایسا جیسے وہاں طوفان آ گیا ہو۔ سامنے جل رہے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، پھر سب کچھ پرسکون ہو گیا، نارمل۔ جا چلا جا، تیرا کام ہو گیا، لیکن یاد رہے وہ لڑکی اپنے شوہر سے کوئی تعلق نہ بنا پائے۔ وہ جتنا اس سے دور ہوگی اتنا تیرے قریب آئے گی۔ عامل نے بھاری آواز میں کہتے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کو کہا۔ اس پل زہیب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسے لگا اس نے دونوں جہان کی دولت پالی ہو، لیکن اصل میں وہ ایک لڑکی کے لیے اپنی آخرت برباد کر چکا تھا۔ رات کی جامد خاموشی تھی جس میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ جب اچانک اس کی آنکھ کھلی، اسے لگا کوئی کالی سیاہ پرچھائی اس کے سینے پہ چڑھی، اس کا گلا دبا رہی ہو۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، خود پر اس کا دباؤ شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس تکلیف سے اس کی روح تک جھنجھنا رہی تھی، اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ کوئی لفظ یاد تھا تو وہ بس درد تھا، بے انتہا درد۔ اس نے زور زور سے ہاتھ پیر مارتے خود کو بچانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس کا جسم حرکت کر رہا تھا، لیکن کس طرح کی حرکت وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اوپر کی طرف ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی پر بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ جسم کا ہر حصہ جیسے کٹ کر گر رہا تھا۔ آنسو تواتر سے آنکھوں سے گرتے تکیا بھگو رہے تھے۔ میں تمہیں اس سے چھین لوں گی، ایک کری سی آواز جو اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی ذات ختم ہو رہی تھی، اس کی سانسیں تھم رہی تھیں۔ اس نے چھٹپٹانا بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ بالکل شانت سی بیڈ پر سیدھا لیٹی تھی۔ ہر طرف سکوت سا چھا گیا، لیکن میرال کی آنکھیں اب پوری طرح کالی سیاہ ہوتی بڑی ہو چکی تھیں، جن میں قبرستان جیسی ویرانی اور وحشت تھی۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق اٹھی، تیار ہوئی اور گھر سے جانے کو نکلنے لگی کہ تبھی سارا کی آتی آواز پر رک گئی۔ میرو میری جان، اتنی صبح کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ تو کرو، اور ویسے بھی آج اگر کہیں جانے کا ارادہ ہے بھی تو کینسل کر دو، کیونکہ آج مشائم اور زاہدہ آنے والے ہیں رخصتی کی تاریخ لینے۔ تم بھول گئیں کیا؟ وہ اپنی دھن میں باتیں کرتے اس کے قریب چلی آئیں تو دیکھا اس کا چہرہ ایک دم ویران اور وحشت لیے ہوئے تھا۔ وہ حیران ہوتی خاموش ہو گئی۔ مجھے کون روکے گا؟ کس میں اتنی ہمت ہے کہ مجھے روکے؟ اور کس رخصتی کی بات کر رہی ہے؟ وہ رخصتی جو کبھی ہونی ہی نہیں، میں یہ رخصتی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ عجیب سی مسکراہٹ سے ہنستی اور روح لرزا دینے والے لہجے میں کہتی۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ سارا تو دل پہ ہاتھ رکھتی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ یہ وہ کیا کہہ کر گئی تھی؟ یہ ان کی میرو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور زاہد کو جا کر تمام بات بتائی، جسے سن کر وہ بھی پریشان و حیران رہ گئے۔ دروازے پر ہوتی دستک کو سن کر زہیب نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں سامنے کھڑی میرال کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اسے کوئی خواب لگا، وہ اتنی جلدی اس کے پاس چلی آئے گی شیطانی قوتوں سے۔ زہیب کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، وہ خوشی سے پاگل ہی ہو گیا۔ میرال، یہ تم ہو سچ میں؟ ہاں، تم یہی چاہتے تھے نا میں تمہارے پاس آ جاؤں، تو لو میں آ گئی۔ یہ رہا میرا جسم اور میری سانسیں، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ آہستہ سے اندر آتی وہ زہیب کی شرٹ کو کھینچ کر اپنے قریب کرتی، عجیب سے انداز میں بولی۔ زہیب تو سانس روکے بس اسے دیکھے گیا، پھر اپنی شرٹ چھڑاتا اس سے دور ہوا۔ نہیں میرال، مجھے تمہارے جسم نہیں بلکہ تم چاہیے ہو تعمر کے لیے۔ میں چاہتا ہوں تم مشائم سے طلاق لو، پھر ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، اپنی الگ نئی دنیا بسائیں گے۔ وہ آنکھوں میں محبت لیے پیار سے بولا تو میرال منہ کھول کر زور سے ہنسی، ایسے کہ اس کے کہے مردوں کی طرح پورے گھر میں گونجنے لگے۔ اسے بہت عجیب لگا۔ اس کے دیکھنے، بات کرنے، ہنسنے کا انداز کچھ بھی تو میرال جیسا نہ تھا، سوائے اس کے جسم کو چھوڑ کر۔ اس کی نازکی معصومیت، شرمیلا پن، شائستہ لہجہ، زہیب کو سب یاد آیا۔ وہ سب تو کچھ بھی نہیں تھا اس میرال میں۔ وہ بے اختیار اس سے دور ہوا۔ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھلاؤ گے نہیں؟ اب کہ میرال نے سر کو نیچے اور آنکھوں کو اوپر اٹھائے اسے دیکھ کر عجیب انداز میں کہا تو زہیب کو خوف سا آیا۔ ہاں ہاں بولو، کیا کھاؤ گی؟ اس کی ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اب جو میرال نے کہا اس سے زہیب کے طوطے اڑ گئے۔
کچا گوشت، ہڈیاں اور شراب، مجھے یہ چاہیے۔ زہیب کو احساس ہوا اس سے کچھ غلط ہو گیا ہے، گھر میں یہ سب تو تھا نہیں۔ اس نے فون کے ذریعے یہ سب منگوایا، جسے آنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔ اب وہ تھا اور میرال، سوکھے گلے اور پھٹی آنکھوں سے وہ میرال کو دیکھ رہا تھا، جو جانوروں کی طرح گوشت، ہڈیاں اس طرح کھا رہی تھی جیسے برسوں سے بھوکی ہو۔ اس کے بعد شراب کی پوری بوتل خالی کر دی۔ وہ اٹھی اور ایک نظر زہیب کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ زہیب کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس عامل کے پاس پہنچا اور غصے سے اس کا گریبان جا کر پکڑ لیا۔ تو نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ بتا، وہ ایسی تو نہیں چاہیے تھی مجھے جس طرح تو نے اسے بنا دیا۔ غصے سے اس کی سانسیں پھولنے لگی۔ عامل نے جھٹکے سے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے ہٹایا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا سوچ سمجھ کر کرنا جو کرنا ہے۔ تمہیں اس کا جسم تو ملے گا لیکن روح وہ تم حاصل نہیں کر سکو گے، کیونکہ روح پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ تو اب تم مجھے کیوں اس کا الزام دے رہے ہو؟ جو تم نے کہا وہی میں نے کیا، کیونکہ تم کبھی بھی اس کی روح کو خود سے محبت پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے اور مرتے دم تک اسی سے کرے گی، اس لیے اس کے جسم میں اس نے اس ڈائن کو داخل کر دیا تھا جس نے اس کی روح کو قید کر کے اس کے جسم سے وہی کام لیا جو تم چاہو گے۔ وہی ڈائن اسے تمہارے پاس لائے گی۔ عامل بھی غصے سے بولا تھا، ایسے جسم کا میں کیا کروں گا جس میں وہ نہیں، کوئی اور ہو؟ جب اس کی روح ہی میری نہیں ہوگی تو جسم، مجھے اس کے جسم کے ساتھ اس کی روح بھی چاہیے، بالکل ویسی جیسے وہ ہے۔ زہیب جیسے ٹوٹ گیا۔ ایسا تو اس زندگی میں ممکن نہیں، پھر بھول جاؤ اسے۔ جب تک اس کے جسم میں وہ ڈائن ہے وہ تمہاری ہے۔ اب کے عامل صاف لفظوں میں بولا، اگر وہ میری نہیں تو پھر ٹھیک ہے، اسے مار دو۔ وہ میری نہیں تو پھر کسی اور کی بھی نہیں۔ اب کے زہیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا تو عامل بھی حیران رہ گیا۔ حالات ایک دم پلٹ گئے۔ دیکھو، کسی انسان کی جان لینا، وہ بھی اس کی جس سے آپ محبت کرتے ہوں، چھوٹی بات نہیں ہے۔ تم ایک بار پھر جذبات میں آ کر فیصلہ کر رہے ہو، سوچ لو۔ اب کے عامل بھی ہل گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اسے مار دو۔ زہیب کھڑا ہوا۔ اس پل اس کے چہرے پر کوئی انسانیت کی پرچھائی رقم نہیں تھی، صرف حیوانیت تھی۔ چہرے پر درشتگی، درندگی، شیطانی صفت لیے وہ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر انتہائی غصے سے اندر چلی آئی۔ بکھرے بال، لال آنکھیں، وہ سیدھا اپنے کمرے میں جاتی جب مشائم، جسے سارا نے ساری بات بتاتے یہاں بلوایا تھا، وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ میاؤں، تم نے ممانی سے کیا کہا ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کس قسم کی بات کی ہے تم نے ان سے؟ ہاں، اور کہاں گئی تھی؟ جواب دو۔ مشائم ناراض لہجے میں کہتا جیسے ہی اس کا بازو تھامنے لگا۔ اس نے ایک زوردار دھکا دیتے اسے خود سے بہت دور کر دیا۔ یہ منظر اتنا غیر یقینی تھا کہ سارا، زاہدہ، زاہد، مشائم، سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اتنی نازک تھی کہ اپنا ہاتھ تک تو چھڑا نہیں سکتی تھی۔ اب کہاں اس نے مشائم کو اتنی زور کا دھکا دیا کہ وہ زور سے دیوار سے لگا۔ تو نے ہاتھ کیسے لگایا مجھے؟ تیری اتنی ہمت کہ تو مجھے چھوئے؟ نفرت ہے مجھے تیرے پاس آنے سے، طلاق چاہیے مجھے۔ مشائم تلال شاہ، ابھی اور اسی وقت۔ مجھے تمہارے ساتھ ایک پل، ایک منٹ اور اب مزید اس رشتے میں بند کر نہیں رہنا۔ مجھے آزاد کر دو۔ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک بڑی اور لہجہ اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ زاہدہ اور سارا تو ڈری سہمی ایک قدم پیچھے ہوتی رونے لگی، جبکہ زاہد غصے میں آ گئے۔ بے شرم باپ کے سامنے طلاق کا مطالبہ کرتے ہوئے حیا نہیں آئی؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ زاہد بنا سوچے سمجھے آگے بڑھے اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ میرال کا چہرہ ایک طرف جھک گیا، جس سے لمبے بال پورے منہ پر آ گئے۔ مشائم کا تو دل ہی پھٹ گیا۔ وہ زور سے چیخا، ماموں، آپ نے میاؤں کو ہاتھ کیسے لگایا؟ وہ بے اختیار آگے بڑھتا ابھی ان دونوں کے بیچ آتا جب میرال سیدھی ہوئی اور ایک ہاتھ سے زاہد کو گردن سے دبوچ گئی۔ تو نے مجھے ہاتھ لگایا، مار دوں گی میں تجھے، اور ساتھ اس لڑکی کو بھی۔ کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ میں سب کی جان لوں گی۔ اب کہ اس کی آواز میں بہت سے مرد اور عورت کی آواز شامل تھی۔ یہ سین اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ زاہدہ اور سارا کی چیخیں نکل گئیں۔ انہیں اب سمجھ آیا کہ معاملہ تو کچھ اور ہے۔ مشائم اپنے حواس مضبوط کرتا میرال کو زور سے پکڑ کر پیچھے کرنے لگا، لیکن اس میں اس وقت اتنی طاقت آ چکی تھی جسے ایک وقت میں 10 مرد ہوں۔ تبھی اس نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ وہ حافظ قرآن تھا۔ میرال کے اندر چھپی ڈائن نے تلاوت سنتے ہی زاہد صاحب کو چھوڑ دیا اور زور زور سے چیخنے لگی، لیکن اب مشائم کی گرفت اس پر مضبوط تھی۔ وہ اتنی آرام سے اب اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ڈائن کا ہر وار مشائم پر ناکام ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں زور زور سے چلاتی اچھل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، ایسے کہ جیسے کوئی ان لفظوں سے اسے جلا رہا ہو۔ آخر کار تھک ہار کر وہ مشائم کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ میری بچی، یا اللہ، اس سے کیا ہو گیا؟ سارا، زاہدہ، زاہد بھاگ کر آتے اسے سنبھالنے لگے۔ سب بری طرح رو رہے تھے۔ مشائم تو بس یک ٹک اسے دیکھتے جا رہا تھا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار گر رہے تھے اور دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسے گود میں اٹھایا اور روم میں لاتا بیڈ پر لیٹا گیا۔ بھابھی، مجھے لگتا ہے اس پر کسی بدروح کے اثرات آ گئے ہیں۔ ہمیں جلد ہی کسی ایسے انسان کو ڈھونڈنا ہوگا جو اس مصیبت میں ہماری مدد کرے۔ وہی لوگ اس آسیبوں سے ہماری میرال کی جان چھڑا سکتے ہیں۔ زاہدہ سارہ کو حوصلہ دیتی بول رہی تھی، جو لگاتار رو رہی تھی۔ اب تو زاہد کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے اپنی پیاری بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر۔ وہیں مشائم اپنی برستی آنکھوں سے چپ چاپ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھپڑ کے نشانات، اس کی گردن پر کسی غیر مرئی کے وحشیانہ ناخنوں کے نشانات، آنکھ کے دائیں جانب پڑا نیل، جگہ جگہ اس کا جسم زخموں سے چور دیکھتے۔ کیا گزر رہی تھی اس کے دل پر؟ کمرے کی خاموش فضا میں اچانک اس کی دل خراش چیخوں کی آواز گونجی۔ نیم تاریکی میں بھی اس کے اجلے چہرے پر کیسا کرب تھا، کیسی تکلیف تھی۔ کیسے وہ دیکھ سکتا تھا؟ وہ تو اس کے لیے سخت لہجہ نہیں اپناتا تھا کہ جا کے اسے اتنے زخموں میں دیکھتا۔ اسے لگا وہ میرال کو کھو دے گا، وہ واپس نہیں پائے گا اسے، وہ کھو گئی اسے۔ ہر گزرتا پل اس کی تکلیف میں اضافہ کرتا گیا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے بے بسی کی آخری موڑ پر تھا۔ اس کی تکلیف یہاں اس کے دل کے مقام پر محسوس ہو رہی تھی۔ کیسا نقصان ہو گیا تھا۔ کرب و تکلیف سے وہ اسے اٹھائے اب رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اس کی کلکاریاں، اس کی ہنسی کی جھنکار دور کہیں اس کی سماعتوں میں گونجی۔ اس کے پیار کے رنگ اس کے چہرے پر بکھرے دیکھ وہ کیسا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ مشو، آئی لو یو ویری مچ۔ ایک اور دل کو چیرتی آواز آئی اور اسے تکلیف کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈبو گئی۔ وہ تو اپنے پیار میں اسے بکھرتے ہوئے کسی کی نظر نہیں پڑنے دیتا تھا۔ کیسے وہ اس کے وجود پر لگے زخموں کو برداشت کر رہا تھا۔ کوئی اس کی تڑپتی بلکتی روح سے پوچھتا، وہ تو اس کو چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ تو اپنے پیار کے رنگ دیکھنے کا صرف خود خواہاں تھا۔ اس کا حق تھا، ہاں اس کا پورا حق تھا۔ اب کیسے سب بکھرنے دیتا؟ اسے اس لمحے صرف یاد تھی تو میرال، مشائم شاہ، میں سب ٹھیک کر دوں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ تم مشائم شاہ کا جنون ہو، اس کا عشق ہو، میں تمہیں چھین لوں گا ان سب سے جو تمہیں مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں، مار دوں گا جان سے ان سب کو جس نے میری میرال کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میاؤں، تمہاری ایک ایک تکلیف کا حساب سود سمیت لوں گا۔ اسے زور سے خود میں بھیجتا، وہ خود سے دل میں عہد کرتا۔ ایک شدت بھرا لمس اس کے ماتھے پر ثبت کر گیا۔ دل میں اٹھتے طوفان کی کس کو خبر ہوتی؟ اس کی آنکھوں میں سب وہ پل ٹھہر گئے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا جنون سے کس حد تک لے جائے گا، پر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ اب وہ ہر حد پار کر کے دکھائے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور وہاں سے بنا کسی سے بات کیے سیدھا باہر نکل گیا۔ زاہدہ، سارہ، زاہد، سب نے اسے دکھ سے دیکھا۔ وہ سمجھ سکتے تھے اس وقت اس پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن وہ بے کس اور مجبور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مشائم نے جن سے قرآن کی تعلیمات لی تھی وہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ بہت سی روحانی تعلیمات کے ساتھ ان کا علم بھی بہت زیادہ تھا۔ بہت ہی ضعیف اور نیک پاکیزہ سادگی زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ مشائم کے مرحوم باپ دادا کے بے حد قریبی تعلقات کی بنا پر انہوں نے مشائم کو اپنی شاگردی میں لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور آج مشائم کو اس مصیبت کے وقت انہی کی یاد آئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا سیدھا ان کے پاس آیا۔ 2 گھنٹے کی تیز رفتار مسافت کے بعد جب وہ ان کے پاس پہنچا، اسے اتنے ٹائم بعد دیکھ کر وہ خوشی سے اسے سینے سے لگا گئے، لیکن وہ تو ان کے سینے سے لگتا بچوں کی طرح رو دیا۔ کیا بات ہے مشائم، تم پریشان ہو؟ انہوں نے نہایت محبت سے پوچھا تو مشائم ساری بات انہیں بتاتا چلا گیا۔ اب کہ وہ ایک دم سیدھا ہوتے بیٹھ گئے، مشائم نے انہیں آنکھیں صاف کرتے نہایت احترام سے دیکھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ عبادت گزار ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک الگ ہی نور تھا، ایک عجیب سی روشنی اور خوشبو جو ان کے وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ انہیں بس دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ آہستہ نرم آواز میں بولے، کسی کی بری نظر اس بچی پر ہے جو چاہتا ہے کہ وہ بچی کو ان شیطانی قوتوں سے حاصل کر لے، لیکن اب وہ جان چکا ہے کہ یہ سب آسان نہیں، اس لیے اب وہ اسے مار دینے کے دم پر ہے، کالے جادو کی مدد سے۔ اس بچی پر ڈائن مسلط کی ہے جو اسے آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے۔ مشائم، اس جادو کا توڑ ہی یہی ہے کہ تم ایک پل کی بھی دیر کیے بنا رخصتی کرواؤ۔ تمہاری اور اس کی محبت ہی اس شیطان کی ہار ہے۔ انہوں نے جیسے اسے پوری بات بتائی۔ مشائم کو تو زور کے چکر آنے لگے۔ وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ محترم، مجھے اس کا نام بتائیں، کون ہے اس سب کا گنہگار؟ مشائم کی آنکھوں میں اب خون اتر آیا تھا جب انہوں نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میرے بچے، برے کام کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا۔ اس انسان نے ان شیطانوں کی مدد تو لی، لیکن اپنی آخرت برباد کر بیٹھا ہے۔ وہ اپنا ایمان تباہ کر چکا ہے، اور اب اسی حسد، جلن، نفرت کی آگ میں وہ جل کر خاک ہوگا۔ تم دیکھنا، یہی شیطانی طاقتیں پلٹ کر اب اس پر وار کریں گی۔ اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہے، اب اللہ اسے خود عبرت کا نشان بنائے گا انشاءاللہ۔ تم بس جاؤ، جلدی سے جلد یہ پانی اس بچی پر ڈالو، اسے پلاؤ اور یہ دھاگا اسے باندھ دو، جس سے وہ ڈائن پھر اس کے جسم پر قابض نہیں ہو سکے گی۔ پھر جتنی جلدی ہو سکے رخصتی کراؤ۔ انہوں نے تمام حل اسے بتاتے ہوئے آنکھوں سے اب اسے رخصت ہونے کا اشارہ کیا۔
جس پر وہ آہستہ سے ان کا ہاتھ چومتا ڈھیروں دعائیں لیتا۔ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اسے گھر آتے اب رات ہو چکی تھی اور سب اب بھی پریشان حال اس کے پاس بیٹھے تھے، جو صبح سے اب تک آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ مشائم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وہی کیا جس کا اس کے استاد محترم نے کہا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد میرال کے جسم نے جھٹکا کھایا اور پھر وہ آہستہ سے آنکھیں کھولتی سب کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ تبھی سارا اور زاہد جلدی سے قریب آتے اسے پیار کرتے بہت زیادہ رونے لگے۔ زاہدہ بھی رو رہی تھی اور شکر کر رہی تھی کہ ان کی میرال ان کے بیٹے کی محبت ٹھیک ہو گئی ہے۔ مشائم اور میرال ایک دوسرے کو دیکھتے رو دیے، لیکن اتنا کافی نہیں تھا۔ اب مشائم کی بات سن کر سب کو زوردار جھٹکا لگا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت رخصتی چاہیے ماموں، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری میرال کو کچھ نہ ہو، وہ ایسے ہی ہنستی مسکراتی ہمارے پاس رہے، تو آپ کو یہ قدم ابھی اٹھانا ہوگا۔ مشائم بیٹا لیکن ایسے کیسے؟ تبھی زاہدہ پریشان ہوتے بولی، پلیز ماما حالات کی نزاکت کو سمجھے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں جلد سے جلد یہ کرنا ہوگا۔ مشائم کے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہنے پر زاہد خاموش ہوتے سر ہلا گئے۔ وقت حالات مناسب نہیں تھے کہ وہ اس سے بحث یا دلائل مانگتے۔ بہتر یہی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی بچاتے، اسے دعاؤں کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کرتے، اور انہوں نے یہی کیا۔ سارا اندر سے لال دوپٹہ لاتی اسے اڑا گئی۔ اس کے رخصت ہونے سے پہلے فوراً سے کالے بکروں کو منگوا کر اسی وقت ان کا صدقہ دیا گیا، اور پھر وہ مشائم کے سنگ رات ہی رات رخصت ہوتی تلال شاہ ولا چلی آئی۔ زاہدہ اس وقت خاموش تھیں۔ ان کے کئی ارمان تھے جو ادھورے رہ گئے، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھیں؟ کئی ہزاروں کے نوٹ ان دونوں پر سے وار کر خیرات کیے گئے۔ میرال اس وقت مشائم کے روم میں اس کے بٹ پر لیٹی خالی دماغ سے سب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جس درد اور وحشتوں سے وہ گزری تھی اسے بھلا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بھیانک سائے، وہ آوازیں اسے جیسے پھر اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھتے آنکھوں کو زور سے بند کر دیا۔ تبھی کسی کے نرم محبت بھرا لمس اسے اپنے ماتھے پر محسوس ہوا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو وہ مشائم تھا جو اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ میشو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں ہوں نا، اب تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ جب تک مشائم ہے تب تک اس کی میاؤں پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ وہ آہستہ سے اس پر جھکتے بولا۔ میرال نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی محبت سچی تھی، جس میں نکاح جیسا پاکیزہ اور مضبوط رشتہ تھا، جس کی طاقت کے آگے ساری شیطانی طاقتیں کمزور تھیں۔ ان کی محبت کی تکمیل اس انسان کی ہار بنی جو یک طرفہ محبت کی آگ میں جل رہا تھا۔ زہیب جو اپنے بستر میں لیٹا گہری نیند میں مزے سے سو رہا تھا، اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ وہ سانس نہ لینے کی تکلیف سے جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، اس نے دیکھا ایک عورت جو لمبے بال منہ پر گرائے اس کے سینے پر بیٹھی اس کا گلا دبا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ میں اس کی جان تو نہ لے سکی، لیکن اب تو میرے ساتھ چلے گا۔ تو نے مجھے بلوایا اس لڑکی کے جسم میں رہ کر، میں تیرے ساتھ رہنے آئی تھی، لیکن اب وہ لڑکی میری قید سے آزاد ہے، اس پر کیا عمل ختم ہو چکا ہے، وہ اپنے شوہر کی ہو چکی ہے، تو اب میرا مقصد تو ادھورا رہ گیا، لیکن تو نے سب کی شروعات کی تھی اور اب تو ہی اسے ختم کرے گا، وہ بھیانک آواز میں کہتی ہنس رہی تھی۔ وہیں زہیب درد سے ہاتھ پیر مارتا چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا، آنکھوں کی پتلیاں ٹھہر گئیں، وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ سامنے والا آپ کو چاہے یا نہ چاہے، آپ کسی کو بھی چاہ سکتے ہیں۔ اپنی اس فیلنگز میں آپ کو پوری آزادی ہوتی ہے۔ محبت 2 طرفہ بھی ہوتی ہے اور 1 طرفہ بھی، لیکن سب سے خطرناک جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یک طرفہ محبت، اور زیادہ خطرناک تب ہو جاتی ہے جب اس ایک طرفہ محبت کرنے والے کو یہ پوری امید ہو جاتی ہے کہ وہ سامنے والا اس سے کبھی محبت نہیں کرے گا، وہ اس کی فیلنگز کی کبھی قدر نہیں کرے گا۔ اگر وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر بھی دے تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا، اور پھر وہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے ایسا جال، ایسا کھیل بچاتا ہے کہ اس کا محبوب اس کے جال میں پھنستا اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچتا۔ ایک طرفہ محبت اس قبر کی مانند ہوتی ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، لیکن وہ جال بچھاتے وقت یہ بھول جاتا ہے کہ ہر برائی کے ساتھ اچھائی بھی ہے، اور جب برائی پر اچھائی غالب آتی ہے تو برائی کا انجام بھی بھیانک ہوتا ہے، جیسے زہیب کا ہوا۔ صبح جب اس کی لاش اس کے کمرے سے برآمد ہوئی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ اسے دیکھ کر اس کا کزن جو اسے ہر پل سمجھاتا تھا، اپنے بھائی جیسے کزن کی لاش دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ زہیب کی آنکھیں سیاہ ہو چکی تھیں، منہ کھلا ہوا اور ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے۔ پولیس نے پورے گھر کو حراست میں لیتے انویسٹیگیشن شروع کی ہوئی تھی، لیکن ایسا قتل کس نے کیا تھا یہ ان کی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ وہیں مشائم کو ساری خبر ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ اسی وقت مل گئی۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس کے استاد محترم نے صحیح کہا تھا، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ شیشے کے پاس کھڑا وہ باہر کے خوبصورت نظارے دیکھ رہا تھا،
تبھی میرال پیچھے سے آتی پیار سے اس کے گلے لگ گئی، جس پر وہ ایک دم سے پلٹتا اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ وہ پیار سے اس کے گال کو چومتے بولی۔ سوچ رہا ہوں آج اپنی خوبصورت سی بیوی کو ہنی مون پر لے جاؤں، چلو گی؟ اب کہ وہ ہنستا ہوا بولا تو میرال بھی ہنستی، دونوں کی محبت بھری ہنسی کی جھنکار ہر طرف گونج اٹھی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ مختلف انداز میں لکھی گئی کہانی آپ کو کیسی لگی۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔